کام انسانوں کے سامنے ہیں، ان میں سب سے مشکل کام ہے کسی انسان کی سوچ کو بدلنا، کسی کے ذہن کو بدلنا، کسی آدمی کے طریقہ کار کو بدل دینا، کسی کو اس کے انداز زندگی سے بدل کر دوسرے انداز پر ڈال دینا۔ آج نشہ چھڑانے کے لیے بہت سینٹر ہیں اور بڑی بھاری رقمیں لی جاتی ہیں ان سینٹروں میں رکھنے کے لیے، لیکن ابھی تک کا تجربہ یہی ہے کہ ان کا نتیجہ 10% سے بلکہ 5% سے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ 7 مہینے جو چھڑاتے ہیں اس کے باوجود پھر اسی نشے میں آگے بچے ہو جاتے ہیں، چھوڑ نہیں پاتے۔ پھر انسان یک بیک اپنی سوچ کو بدل دے اور ایک دو انسان نہیں پورا شہر بدل جائے، پورا شہر نہیں پورا ملک بدل جائے، ایک پورا علاقہ بدل جائے اور اپنی سوچ چھوڑ دے۔ جس سوچ کے لیے وہ کہتے تھے کہ زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، ہم اپنی سوچ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ علماء کرام ہیں، سورہ صاد کی آیتیں آپ نے پڑھی، تمام مفسرین نے کہا کہ یہ ابو جہل کے اس سوچ کو بیان کیا گیا جو اس نے ابو طالب کی مجلس سے اٹھتے ہوئے کہا تھا، انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء عجاب ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ اٹھو، ڈٹ جاؤ، لگتا ہے کہ یہ کوئی سوچی سمجھی اسکیم ہے جس کے تحت لات اور عزا سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اب انسان ان پتھروں کے آگے سر نہیں جھکائے گا، انسان ان سب پتھروں کو چھوڑ دے گا۔ اٹھو، ڈٹ جاؤ، مشکل وقت آ گیا ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ ایک بڑی اسکیم معلوم ہوتی ہے، اس دال میں کچھ کالا ہے، اس کے پیچھے بڑے منصوبے ہیں۔ ما سمعنا فی الملۃ الآخرہ، عجیب سوچ ہے، کہتے ہیں کچھ نہیں، پھر کہتے ہیں الا اللہ، تنہا ایک ہے۔ ہاں، ان سے پہلے یہودی بھی تھے، وہ بھی کہتے تھے آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، انبیاء کو مانتے تھے اور آسمانی کتابوں کو مانتے تھے۔ ان سے پہلے عیسائی تھے، وہ بھی کہتے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے اور آسمانی کتابیں ہیں، مگر اس کے باوجود ما سمعنا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے ان پرانے مذہبوں میں بھی اس طرح کی بات نہیں سنی۔ یہ کیا عجیب سوچ لے کر اٹھے ہیں یہ لوگ، ان ھذا الا اختلاق، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، یہ منصوبہ بند طریقے سے ہمیں ہمارے خداؤں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ کیسی وہ سوچ تھی، کس طرح وہ ڈٹنے کے لیے ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے، زمین بدلے، آسمان بدلے، کچھ بھی ہو جائے مگر ہم نے اس دین کو نہیں چلنے دینا ہے۔ ام جمیل، ابو لہب کی بیوی، کس طرح وہ اپنے بھائی کو کہتی تھی، عورت کو اپنا زیور کتنا پسند ہوتا ہے، وہ کہتی تھی اس تحریک کو مٹانے کے لیے مجھے اپنا یہ زیور، یہ گلے کا ہار بیچنا پڑا، بیچ دوں گی مگر اس تحریک کو نہیں چلنے دوں گی۔ کتنے سخت قسم کے لوگ تھے، گاؤں سے چل کر آتے تھے، مکہ والوں سے ملتے تھے، آپس میں تبصرے کرتے تھے۔ بہت برا وقت آیا ہے جی، اب ہمارے جو باپ دادا سے دین آ رہا تھا، جن پتھروں کے آگے ہم جھکے ہوئے تھے، اب ہم کو اس سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ مشکل گھڑی آ گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کہا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ آج خداؤں کو ضرورت ہے کہ ہماری مدد کی، آج تک یہ ہماری مدد کرتے تھے، آج ان پر پڑ گئی ہے، ان پر ان کی
لسان ختم ہو جائیں گے مگر اس تحریک کو میں چلنے نہیں دوں گا. کیا سوچتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو آنکھیں نہیں دی؟ ولسان وشفتین، ہم نے اس کو یہ زبان نہیں دی، ہم نے اس کو یہ ہونٹ نہیں دیے؟ تو جس نے اس کو آنکھیں دی کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟